کہ پاور انٹاکسیکیشن نے انسانوں کو گمراہ کیا ہے, معاشروں کو برباد کیا ہے. ایک لیڈر پاور انٹاکسیکیشن کا اگر شکار ہو جائے تو اس معاشرے کی بربادی میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی. ایک لیڈر کافی ہے, جیسے ایک مچھلی کہتے ہیں پورے جل کو گندا کر دیتی ہے, پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اب ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کشمیر کی سیاست کی. وادی والے اپنے آپ کو فرسٹ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں, فرسٹ کلاس کشمیری سمجھتے ہیں, سٹیزن نہیں کشمیری, وہ سمجھے ہم فرسٹ کلاس کشمیری. اچھا ٹھیک ہے. اور میدانوں میں رہنے والے اتنے, اصل میں کشمیری, یہ بات تو صحیح ہے کہ کشمیر تو ویلی ہے, اصل کشمیر تو ایک ویلی ہے, ٹھیک ہے. ویلی جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ مسلمان ہو گئے, حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے, جب اسلام پہنچا تو وہ مسلمان ہو گئے. اور ہم سے تو بہت ہی اچھے مسلمان ہیں, ہمارا ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, نہ مہمان نوازی میں, نہ صوم و صلات میں, اور جہاد میں تو خیر ہیں ہم ان کے خاک پابی نہیں نکلے. جب وقت آیا تو یہ ناداں گر گئے سجدے میں, جو وقت تک قیام آیا. وہ تو کھڑے ہوئے ہیں اور مقتل میں کھڑے ہوئے, اور اس شان سے کھڑے ہوئے ہیں. اب جس پارٹی کی اسمبلی میں اکثریت تھی, حالات تو بگڑ رہے تھے, وہ تو انگیج ہو چکا تھا مہاراجہ, اس نے ریزولیشن کیا. ریزولیشن ہوا سردار ابراہیم کے ہاں, جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے, ٹھیک, اور وکالت کرتے تھے, جنہیں غازی ملت کہا جاتا ہے, جس میں یہ 19 جولائی کو ریزولیشن پاس ہوا کہ الحاق پاکستان سے ہونا چاہیے, اور اس کے دلائل دیے گئے. اس کے دلائل یہ تھے کہ جغرافیائی اعتبار سے, تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے, تین ہی اہم, اور اکثریت کے مذہبی عقائد کے اعتبار سے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن باقی تو تاریخ ہے, سب جانتے ہیں کہ وہ انڈین آرمی آ گئی اور اس نے پاکستان کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا مہاراجہ نے کہ حالات جوں کہ توں رکھے جائیں گے, اور بعض مورخ تو کہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا, وہ یہ بعد میں دستخط جعلی کر لیے گئے ہوں تو کر لیے گئے. چنانچہ ادھر سے انڈین آرمی آ گئی, ہم اس کے لیے یہاں سے جنرل گریسی تھے غالباً, قائد اعظم نے انہیں موو کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ تو مشترکہ افواج کے سربراہ تھے. دیکھیں جب نئی ریاستیں بنتی ہیں تو 1000 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی یہ ہوا تھا, خانہ جنگی ہوئی تھی. تو یہ ہے اس دن کی اہمیت. آج یہ زیادہ ریلیونٹ ہے ریزولوشن. آج کیوں زیادہ ریلیونٹ ہے؟ اس لیے زیادہ ریلیونٹ ہے کہ اب تو کشمیر نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا. کشمیری پاکستانی پرچم لہراتے ہیں اسی پرچم, اور آج سے نہیں لہراتے. پاکستانی ٹیم کا ایک ہی میچ ہوا تھا سری نگر میں, اور یہ کوئی 35-40 سال پہلے کا قصہ ہے. اور وہ میچ جب شروع ہوا تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. لوگوں نے دیکھا کہ کشمیریوں نے وہ لمبے لمبے وہ پہنتے ہیں نا, اور یا شلواروں میں چھپائے ہوئے تھے, پتلونوں میں چھپائے تھے, پاکستانی جھنڈے نکالے اور لہرا دی. اور پاکستانی کپتان کے, who was this captain? عمران خان, اس کی تصویر ہے. آج تو پھر بہت ہی ریلیونٹ ہو گئی یہ قرارداد. اچھا, اب جو کپتان بھول چکا ہے اس دن کو بھی اور کشمیر کو بھی, میں بہت دکھ کے ساتھ یہ فکر کرتا ہوں. اس کا وزیر خارجہ وہ ٹویٹ ہی کرتا ہے نا, وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے تو ہم 1000 ٹویٹ کر سکتے ہیں, اگرچہ اس کے ٹویٹ کا امپیکٹ ہمارے ٹویٹ جیسے سے تو بہت زیادہ ہے, لیکن ٹویٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہ سفارتی مہم کیوں نہیں چلاتا؟ تو وزیر خارجہ بھی تو ہے. وزیر خارجہ جو ہے وہ وزیر خارجہ کا میٹیریل ہی نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہو. ان حالات میں عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے نا, انہیں اسی طرح کے وزیر چاہیے, انہیں وہ وزیر نہیں چاہیے جو ڈیلیور کر سکیں. اور اسٹیبلشمنٹ کنفیوز ہے, اور کوئی سچویشن کو ٹھیک ریڈ نہیں کر رہا. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. کچھ حالات ایسے جب آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں بھائی عسکریت شروع ہو گئی کشمیر میں, اور کشمیریوں نے فیصلہ دے دیا ہر کشمیری شہید پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے. ہر جلوس میں نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, ہم کشمیری ہیں,
پاکستان ہمارا ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کے مالک ہی ہم ہیں, اور وہی بنے گا مالک. اگر کبھی کشمیر آزاد ہوا تو ان کو کون پوچھے گا, یا پاکستانی لیڈروں کو, وہ جو مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں 60 سال, 89 سے تو پورا کشمیر, اور سب سے بڑھ کر خواتین. یہ بات یاد رکھے, انہوں نے دوہری قربانیاں دی ہیں. لیکن کوئی پاکستان کی پالیسی نہیں ہے, کوئی سفارتی مہم نہیں ہے, اور اس کے پیچھے امریکی دباؤ ہے کہ کوئی سفارتی مہم بڑی نہ چلائی جائے. وہ کہتے ہیں, وزیر خارجہ صاحب سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں مہم کے لیے, پیسے نہیں. مجھے شام کو کسی نے بتایا, میں نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد دیتا ہوں ان کو, یہ سفارتی مہم چلائیں, ویسی چلائیں جیسی چلانی چاہیے, جو پیسہ میرے پاس ہے لے لیں. اور میرے جیسے ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں آدمی ہیں جو دے دیں گے اپنا تیار بیٹھے ہیں, جو بالکل یہ ہمارا, وہ ہم نے مرنا ہے, ہم نے خدا کو جواب دینا ہے. وہ پوچھے گا کہ جب اتنا ظلم ہو رہا تھا, میں نے قرآن میں لکھا تھا کہ ان کی مدد کرو, جنگ نہیں لڑ سکتے, ٹھیک ہے جنگ نہیں لڑ سکتے, حالات سازگار نہیں ہے, بین الاقوامی, اللہ کے رسول نے جنگ نہیں ملتوی کیے رکھی, صلح حدیبیہ کی نا, آ گئے نا واپس. اس لیے یہ فیصلہ تو ریاست ہی کر سکتی ہے, انڈیویجول تو نہیں کر سکتی. کیا کرنا ہے, لیکن کسی کو دکھ نہیں ہے, اپوزیشن کی کسی پارٹی کو بھی نہیں ہے, پاکستانی میڈیا کو بھی نہیں ہے, کسی کو کوئی غم نہیں ہے ان 13, 14, 15 سال کے بچوں کا, اور بڑی عمر والے بھی ہیں جو اغوا کر کے لے جائے گئے. پورے کشمیر میں جھونپڑیوں کی قطاریں اگ رہی ہیں, مزدور لائے جا رہے ہیں انڈیا سے, بسایا جا رہا ہے وہاں. بہت سے انجینئر جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر. شہریت کے قوانین بدل دیے گئے ہیں کہ جو ایف اے پاس کرے گا وہاں سے, غالباً میٹرک بھی, اس کو شہریت دے دی جائے گی. جس نے وہاں اتنے برس ملازمت کی ہوگی دے دی جائے گی. وہ اسرائیل کا پیٹرن جو فلسطین مگر کشمیری ہمیشہ نچلے درجے کی ملازمت کریں گے, یہ ان کے قانون میں ہے. ہم کوئی مزاحمت نہیں کر رہے. کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جس علاقے کو وہ چاہیں فوجی علاقہ قرار دیں گے, فوج انہیں استعمال کر سکے گی. قوانین میں بے رحمی سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, ہم ہر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. جب بارڈر پہ جنگ ہوتی ہے, وہ ادھر سے شرارت کرتے ہیں تو آدمی ان کے مرتے ہیں, پاکستانی فوج کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. 2008 سے 2013 تک 500 آدمی نے خودکشی کی آزاد کشمیر. اس وقت کا فگر تو میرے پاس ہے, انڈین آرمی کے 500 آدمی. سر اس قسم کے واقعات, انڈین آرمی کا morale ٹوٹ چکا ہے. لداخ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے چین, ایران سے وہ بے دخل ہو چکا ہے, افغانستان سے وہ بے دخل ہو چکا ہے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کم حوصلہ ہے. اللہ پہ قائد اعظم کے پاس کیا تھا, 37 یا 8 میں تو انہیں ٹی بی ہو گئی تھی, مگر عوام ان کے ساتھ تھی. عوام ان کے ساتھ کسی لیے تھی, ان کا اللہ پہ توکل تھا. عوام تو عمران خان صاحب لوگ جانتے تھے عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ 25% ہوں گے, 26% ہوں گے, 30%, ان کے ساتھ 75, باقی بٹے ہوئے ہیں, باقی مختلف پارٹیوں میں ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان اللہ پہ توکل کرے, ایک ہی فرق ہوتا ہے, یا انسانوں پہ توکل کر لے یا اللہ پہ کر لے. وہ کہتے تو اللہ پہ توکل بڑا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مسائل کو کہنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ پہ توکل ہو اگر اس اسٹیبلشمنٹ کا اور اس حکومت کا. تو انڈیا تو ہر جگہ پسپا ہو رہا ہے. ہم سفارتی مہم چلاتے تو آج اس حال کو ہوتے. ہمارے ساتھ کون ہے سوائے چین کے اور مسلمان ممالک میں سے, ترکی اور ملیشیا کے سوا ہمارے ساتھ کون ہے ہمارے موقف کی جنگ تو پھر خود لڑنا پڑتی ہارون صاحب. نہیں, وہ جاولک نے کہا تھا جس دن روسی فوجی افغانستان میں آئے تھے, اس سے پوچھا گیا کیا دنیا ہماری مدد کو آئے گی. اس نے کہا اگر ہم کچھ کر دکھائیں گے تو دنیا بھی ہماری مدد کو آئے گی. تو 122 یا 200 ملک بھی حمایت کر سکتے تھے. وہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ان پر خدا پہ بھروسہ ہی نہیں اس اسٹیبلشمنٹ کا اور اس حکومت کا, اور رہ گئی اپوزیشن, نام نہیں لیتا کوئی. ایک 3 سطر چھوٹا سا بیان جاری کرتے ہیں اپنا خان صاحب, قریشی صاحب, نہیں یہ شیرشاہ سوری صاحب. اچھا, یہ جو شیرشاہ سوری نہیں رہتے یہاں ریونٹ روڈ پہ, جی جی بالکل, وہ بیان جاری کرتے ہیں کشمیریوں پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں نہیں پتا زیادتی ہو رہی ہے, کون سا تم انکشاف کر رہے ہو, زیادتی نہیں ہونی چاہیے, یہ کس کو نہیں پتا.
وہ مسلم لیگ اتنی بڑی پارٹی ہے, مسلم لیگ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف سے بڑی پارٹی, مگر ان کی خاص طور افیلیشن پہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ او تصور بھائی کی جاتی 1 ہے. روپیہ چندہ دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو, ایک جلوس تم کشمیر کے لیے نکالتے, ایک سیمینار تم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی وہ چلو عمران خان تو ٹویٹ کرتا ہے, شیرشاہ سوری صاحب بھی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا شیرشاہ سوری بھی ٹویٹ کرتا ہے. وہ شیرشاہ سوری جو اصلی تھا اس نے کبھی کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا, وہ فیصلے کرتا تھا. اب اگر پاکستان کے اندر ایک نیا پاکستان بن سکتا ہے تو پھر دوسرا شیرشاہ سوری بھی تو پاکستان کے اندر موجود ہو سکتا ہے نا ہارون صاحب.